آج ہم اسلامی تاریخ کے ان سبق آموز واقعات کو ڈیپلی اینالائز کریں گے جو سننے میں تو ماضی کی کہانیاں لگتی ہیں، لیکن اصل میں آج کی الجھی ہوئی زندگی کے لیے ایک بہترین مورل کمپس ہے۔ اس پیشکش میں ہم خدمت، عبادت اور زندگی کے اصل مقصد پر موجود سورس مٹیریل کو باری باریکی سے سمجھیں گے تاکہ ایک واضح تصویر سامنے آ سکے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں آج ہم کن اہم ٹاپکس کو کور کریں گے۔ ہم شروعات کریں گے حضرت عمر کی سچی خدمت کے واقعے سے، پھر زندگی کا اصلی مقصد، عبادت کا صحیح مطلب، حکم ماننے کی اہمیت، مسجد کی جانب بڑھتے قدم اور آخر میں جانے والوں کی یاد کے بارے میں بات کریں گے۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، رات کے غوپ اندھیرے میں ایک عظیم اور طاقتور حکمران گلیوں میں اکیلے کیوں گھوم رہا ہوگا؟ عام طور پہ تو لوگ یا تو اپنے شوق کے لیے نکلتے ہیں یا پھر سیاست کا حال جاننے کے لیے، لیکن یہاں مقصد کچھ اور ہی تھا۔ مقصد تھا یہ جاننا کہ کہیں کسی عام شخص کو کوئی تکلیف تو نہیں، اور بس یہی وہ فرق ہے جو ایک عام ذہنیت اور ایک سچی لیڈر کے کردار کے درمیان ہوتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے حضرت عمر کی سچی خدمت کے اس اہم حصے کی طرف چلتے ہیں۔ تاریخ کا ایک انتہائی حیران کن واقعہ ہے۔ ایک شخص مدینے کے باہر خیمہ لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی بیوی شدید تکلیف میں تھی کیونکہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ جب حضرت عمر وہاں سے گزرے اور انہوں نے اس بے بسی کو دیکھا تو فوراً اپنے گھر گئے، اور پتہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا جو کہ اس وقت کی خاتون اول تھی۔ اس بات پر غور کیجیے گا، وقت کا سب سے بڑا حکمران اپنی اہلیہ کو لا رہا ہے تاکہ وہ ایک بالکل اجنبی عورت کی مدد کر سکے۔ اندر اہلیہ بچے کی پیدائش میں مدد کر رہی ہیں اور باہر امیر المؤمنین خود اپنے ہاتھوں سے آگ جلا کر کھانا پکا رہے ہیں۔ سچی خدمت کی ایسی مثال آج کے دور میں شاید ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب سوچئے اس اجنبی شخص پر کیا گزری ہوگی جب اسے پتا چلا کہ جو شخص اسے مبارکباد دے رہا ہے اور اس کے لیے کھانا پکا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں، خود حضرت عمر ہیں۔ اس کی تو آنکھوں سے آنسو ہی آ گئے۔ اس نے سوچا ہوگا یہ وہی شخص ہے جس کا نام سن کر کیسر و کسریٰ کانپ جاتے ہیں۔ یہ واقعہ کتنی خوبصورتی سے اس بات کو واضح کرتا ہے کہ حقیقی رعب مہنگے کپڑوں یا پروٹوکول سے نہیں آتا، بلکہ زمین سے جڑے رہنے اور عاجزی میں چھپا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے اہم حصے کی طرف، جہاں ہم زندگی کے اصلی مقصد کو سمجھانے والے سورس مٹیریل پر بات کریں گے۔ یہاں ایک بڑا ہی دلچسپ موازنہ دیکھتے ہیں۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایئرپورٹ یا ریلوے اسٹیشن کے ویٹنگ ایریا میں لوگ کرسیوں پر قبضہ کرنے کے لیے کبھی نہیں لڑتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ ان کی فلائٹ یا ٹرین بس آنے ہی والی ہے اور انہیں نکل جانا ہے۔ یہ ہوتی ہے ایک مسافر کی ذہنیت۔ لیکن اس کے بالکل برعکس اگر ہم جدید انسان کی ذہنیت کو دیکھیں تو وہ بالکل بدل چکی ہے۔ اس دنیا میں جو کہ خود ایک ٹیمپریری ٹرانزٹ ہے، ایک مختصر سا سفر ہے، وہاں بے تحاشا دولت جمع کرنے کی ایک اندھی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ہم آپس میں اس جگہ کے لیے لڑ رہے ہیں جہاں سے ایک نہ ایک دن جانا ہی ہے۔ اسی تناظر میں حضرت ابو بکر صدیق کا ایک واقعہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ انہیں پینے کے لیے شہد ملا ہوا ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا۔ اب ظاہر ہے یہ ایک عام سی چیز لگتی ہے، لیکن اس پر وہ اس قدر روئے کہ ان کی ہچکی بند ہو گئی۔ ان کا رونا اس لیے نہیں تھا کہ انہیں میٹھا پسند نہیں تھا، بالکل نہیں، بلکہ انہیں اچانک اس بات کا شدید خوف لاحق ہو گیا تھا کہ دنیا کی یہ لذتیں اور آسانیاں کہیں انہیں ان کے اصل روحانی مقصد سے غافل نہ کر دیں۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ عظیم لوگ دنیا کی اس چمک دمک سے کس قدر چوکنا رہتے تھے۔ چلیے اب تیسرے اور بہت ہی اہم حصے پر روشنی ڈالتے ہیں۔ عبادت کا صحیح مطلب آخر ہے کیا؟ یہاں پر یہ اہم نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ عبادت کا مطلب صرف جسمانی رسومات پوری کرنا یا آدھی رات کو مسجد میں بیٹھ کر دعا مانگنا نہیں ہے۔ سورس مٹیریل ہمیں بتاتا ہے کہ عبادت کا اصل اور بنیادی مطلب ہے اللہ کا حکم ماننا، اور وہ بھی اپنی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں۔ جدھر جانے کو کہا جائے بس ادھر جانا، اور جہاں سے روکا جائے وہاں فوراً رک جانا۔ حقیقت میں بس یہی سچی عبادت ہے۔ اگر حقیقی عبادت کے عناصر کو دیکھا جائے تو ذرا غور کیجیے۔ اگر عبادت صرف ایک فزیکل ایکٹ یا اٹھنے بیٹھنے کا نام ہوتا تو انسان فجر کی نماز دن میں اپنی مرضی سے کسی بھی وقت پڑھ لیتا، رائٹ؟ لیکن اصل عبادت اس مقررہ وقت کی پابندی اور اس حکم کو ماننے میں چھپی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بازار میں ایمانداری سے تجارت کرنا، جھوٹ بولنے سے بچنا، اور یہاں تک کہ راستے سے کسی رکاوٹ یا کانٹے کو ہٹا دینا بھی اتنی ہی بڑی عبادت ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ یہ کام حکم کی پیروی میں کیا جائے۔ تو اس سے ہم اپنے چوتھے پوائنٹ پر آتے ہیں جو اس بات کو مزید واضح کرتا ہے کہ حکم ماننا ہی عبادت ہے۔ تاریخ میں سلطان محمود غزنوی اور ان کے وفادار ایاز کا واقعہ تو آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ ایک مرتبہ سلطان نے اپنے درباریوں کو ایک بے قیمتی ہیرا توڑنے کا حکم دیا۔ ظاہر ہے سب نے انکار کر دیا کہ اتنی قیمتی چیز کو کیسے توڑ دیں، لیکن جب ایاز کی باری آئی تو انہوں نے بنا سوچے پتھر اٹھایا اور ہیرا توڑ دیا۔
जब उनसे इसकी वजह पूछी गई तो उनका जवाब बहुत ही कमाल का था। उन्होंने कहा, हीरा टूटता है तो टूट जाए, लेकिन मेरे मालिक का हुक्म नहीं टूटना चाहिए। यह किस्सा इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देता है कि असल कीमत मादी चीज़ों की नहीं बल्कि मालिक की इताअत की होती है। इसी की एक और बेहतरीन मिसाल हज़रत अली के दौर से मिलती है। देखें, ईद के दिन नमाज ईद से पहले कोई और नफल नमाज पढ़ना मना है। एक शख्स ईदगाह में आया और नमाज पढ़ने खड़ा हो गया। हज़रत अली ने उसे सख्ती से रोका तो उस शख्स ने बड़ी हैरानी से पूछा कि क्या मुझे नमाज पढ़ने पर भी सज़ा मिलेगी? तो जवाब कितना गहरा था। उन्होंने फरमाया कि जो काम नबी की सुन्नत के खिलाफ हो, वो चाहे नमाज ही क्यों ना हो, वो इबादत नहीं बल्कि नाफरमानी कहलाएगी। यानी हुक्म की खिलाफ वर्जी करके की गई इबादत भी कबूलियत का दर्जा नहीं रखती। अब आगे बढ़ते हैं अपने 5वें हिस्से की तरफ, जहां हम मस्जिद की जानिब बढ़ते कदमों के बारे में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्पिरिचुअल एंगल देखेंगे। अगर हम मस्जिद जाने के फ़ज़ाइल पर गौर करें तो पता चलता है कि जब कोई शख्स मस्जिद की तरफ निकलता है तो उसके हर कदम के साथ एक हिसाब जुड़ा होता है। सीधा कदम उठाने पर दर्जा बुलंद होता है और उल्टा कदम उठाने पर एक गुनाह माफ़ कर दिया जाता है। ये सफ़र सिर्फ एक फ़िज़िकल मूवमेंट नहीं रहता, बल्कि खुदाए बुज़ुर्गों बरतर का मेहमान बनने की तरफ एक अजीम रूहानी सफ़र बन जाता है। और यहाँ एक और हैरत अंगेज बात सामने आती है। रसूल पाक खुद मस्जिद की तरफ इंतहाई आहिस्ता और छोटे कदम उठाकर चलते थे। क्यों? ताकि कदमों की तादाद ज़्यादा हो और ज़्यादा दर्जात बुलंद हो। बिल्कुल इसी तरह जब बनू सलमा कबीले ने चाहा कि वो अपने घर छोड़कर मस्जिद के करीब आकर बस जाएं, तो उन्हें मशवरा दिया गया कि वो दूर ही रहें, क्योंकि उनका वो लंबा सफ़र दरअसल उनके हक में एक बेहतरीन रूहानी सरमायाकारी था, जिसमें उनका हर एक कदम गिना जा रहा था। अब आते हैं इस पेशकश के आखिरी हिस्से की तरफ, जो बहुत जज्बाती और ज़रूरी है, जाने वालों की याद। हमारे जो अजीज़ इस दुनिया से चले गए हैं, उन्हें इज्जत देने का बेहतरीन तरीका सिर्फ उनकी सालाना याद मनाना नहीं है। उनका तस्करा हमारी आम गुफ्तगू में अक्सर होना चाहिए। और सबसे अहम बात है दुआ। दुआ सिर्फ रस्मन नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस तड़प के साथ करनी चाहिए जैसे किसी दरिया में डूबते हुए इंसान को सहारे की तलाश होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कब्र में जाने वाला इसी शिद्दत से हमारी दुआओं का इंतजार कर रहा होता है। इसके साथ ही उनके नाम पर जो सदका और खैरात की जाए वो दिखावे की नहीं बल्कि वाकई कीमती होनी चाहिए। जहां एक बहुत ही गहरी हकीकत पर गौर कीजिए। अक्सर होता क्या है कि जब 5,000 रुपये सदका किए जाते हैं तो पूरे मोहल्ले में ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन वही अगर किसी के घर में 15 तोला सोना रखा हो तो उसे छुपा कर रखा जाता है। ठीक है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि जो चीज़ वाकई कीमती होती है वो छुपाई जाती है, उसे दिखावे के लिए बाजार में लाया नहीं जाता। तो असल और सच्ची नेकी वही है जो कीमती हो और खालिस नियत के साथ खामोशी से की जाए। तो आखिर में इस सारी बहस को हम एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ते हैं। आज के इस दौर में जहां हर कोई किसी न किसी दौड़ में लगा हुआ है, क्या हमारी रोज़मर्रा की कोशिशें और मकासद वाकई किसी आला मकसद से मुंसलिक हैं, या फिर सिर्फ इस आर्जी दुनिया का पीछा करने में हकीकी इताअत और इबादत कहीं पीछे छूट गई है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गौर करना बहुत लाजिम है, क्योंकि इसका जवाब ही इस बात का फैसला करेगा कि हमारी ज़िंदगी का सफ़र असल में किस मंजिल की तरफ जा रहा है।